السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 848واں سبق ہے۔ محترم دوستو، نیوزی لینڈ حادثہ مسلمانوں کے تاریخ کا ایک ایسا باب ہے، مجھے لگتا ہے شاید ہی ہماری تاریخ اس کو فراموش کر سکیں گی یا بھلا سکیں گی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ شہید ہونے والے جو مسلمان تھے، جن کی تعداد 49 ہے، اکثریت ہمارے بر صغیر کے ممالک کی ہے۔ ترکیسر، جو فلاح دارین ترکیسر کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، وہاں کے ایک نوجوان تھے۔ نوساری، وہاں کے ایک نوجوان تھے۔ وڈودرا، وہاں کے ایک نوجوان تھے۔ پھر ابھی میں فجر کی نماز کے بعد دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ حیدرآباد کے ایک نوجوان، اسی طریقے سے کیرلا کے ایک نوجوان، یعنی شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے ان میں بہت بڑی تعداد ہمارے بر صغیر کے ممالک کی، ہمارے اپنے ملک کے کئی لوگ ہیں جو میں نے علاقہ وائز آپ کو بتلائے۔ اسی طریقے سے پڑوس کے ملک کے 6 لوگوں کی ابھی تک تصدیق ہو چکی ہے۔ پھر بنگلہ دیش کے بہت سارے، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، چونکہ ہم غریب لوگ ہیں، محنت کے لیے، مزدوری کے لیے دنیا کے جن ملکوں میں بھی جاتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ساتھ میں جو کلچر وہاں پہ لے کر گئے، جو اسلام اور ایمان اپنا لے کر گئے، تو کم سے کم وہاں پہ ہم اپنے لیے نماز کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنا سکے، کم سے کم ہم اپنے خدا کو وہاں پہ یاد کر سکے۔ تو پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ یوروپین ممالک ہو، امریکاز ہو، اور کوئی بھی علاقہ ہو، چاہے ویسٹ انڈیز کے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہو، ہر جگہ پہ آپ کو مساجد کی جو ٹوٹی پھوٹی شکل ملیں گی۔ اللہ بر صغیر کے مسلمانوں کو جزائے خیر دے۔ یہ ہماری محنتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں اپنی دکان کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اپنی محنت اور مزدوری کے ساتھ میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک عبادت خانہ بھی ہمارا اپنا ہو۔ ایسے ہی مسلمانوں نے، کیونکہ نیوزی لینڈ کی جو گورنمنٹ ہے، اب اس نے جو امیگریشن کے قواعد تھے، قوانین تھے، اس میں تھوڑی نرمی پیدا کی، اور ہمارے ان بر صغیر کے ممالک کے لوگوں کے لیے بھی اپنے دروازے کھول دیے، تو ہمارے لوگ بھی وہاں پہ سفر کرنے لگے۔ اور اس کا ایک ریزن بھی ہے، چاہے لوگ انڈیا کے ہو، پاکستان کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو، اور پھر ہمارے اطراف میں اور بھی جو غریب ممالک ہیں، ہم اپنے ملکوں میں بھلے کیسے بھی رہو، آپس میں لڑو، آپس میں جھگڑے کرو، پڑوس سے ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور رشتہ داروں سے ہماری نہیں بن رہی ہے، اور دوستوں سے ہماری نہیں بن رہی ہے، لیکن جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ان ملکوں کے اندر ہم اتنی ہی امانت داری کے ساتھ میں کام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رسپیکٹ بڑھتا ہے، لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بھائی انہی ملکوں سے ہم کو مزدور چاہیے، کام کرنے والے چاہیے۔ یہ بیچاروں کا کیا ہوتا ہے، اور ہم اتنے بھولے ہوتے ہیں، بھلے ہم اپنے ملکوں کے اندر کتنے ہی ہوشیار رہنے دو، اپنی مسجدوں میں کتنے ہی ہوشیار اور عقل مند رہنے دو، لیکن باقی دنیا کے مقابلے میں آج بھی ہم اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو اتنی ایمانداری کے ساتھ، اتنے بھولے پن کے ساتھ ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ سامنے والے کا دل جیت کر وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم کو انہی ملکوں کے لوگ چاہیے۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، یہ ہمارے بر صغیر کی خصوصیت ہے۔ ہمارے لوگ یوروپ میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے اسلام کو زندہ کیا، امریکاز میں گئے وہاں پہ مساجد کو آباد کیا۔ میں نے جو کل اپنے ویڈیو میں بھی یہ بات بتلایا تھا کہ امریکہ کے اندر سنیما ہال خرید کر ان کو مسجدوں میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔
یورپ کے اندر چرچوں کو خرید کے، کیونکہ وہاں کا جو نیو جنریشن ہے، وہاں کی جو نئی نسلیں ہیں، وہ چرچوں میں جانا نہیں چاہتی. تو یہ ہمارے بر صغیر کے لوگ چاہے اپنے ملکوں میں کیسے ہی رہو، لیکن ان ملکوں میں جا کر اپنے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ان لوگوں نے چرچوں کو خرید لیا اور ان چرچز کو مساجد کے اندر تبدیل کر دیا. ماشاءاللہ اب وہاں پہ 5 وقت کی اذان گونج رہی ہے اور ماشاءاللہ وہ آباد ہو چکے ہیں، ان میں نمازیں ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صنم خانے اور بت خانے سے مسجد کے اندر تبدیل کر دیا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، نیوزی لینڈ کے اندر بھی جو حادثہ ہوا، اکثر نماز پڑھنے والے جو تھے ہمارے انہی بر صغیر کے ممالک کے لوگ. اب جو سرفرا ٹیررسٹ تھا، جو سرفرا آتنکوادی تھا، جو سرفرا دہشت گرد تھا، اگر اس سرفرے کی مانسکتا کو کچھ اینٹی اسلام، اینٹی مسلم لوگوں نے متشدد بنا دیا، تو ہم لوگوں نے ان پازیٹیو لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو آج مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ چیز دیکھ کر کہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے، انہوں نے فوراً اپنے جتنے بھی پروگرامز تھے، جتنے بھی اپوائنٹمنٹس تھے، جتنی بھی اہم میٹنگز تھی، سب کو رد کر دیا. فوراً میڈیا کے سامنے آئی اور آنے کے بعد میڈیا کے سوالات کا جواب دیا اور کہا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بلیکسٹ، ڈارکسٹ ڈے ہے، یہ ایک کالا دن ہے ہمارے لیے. اور انہوں نے اپنا جو قومی پرچم ہے اس کو سر نیگو کر دیا، یعنی اس کو جھکا دیا. اور صرف نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نہیں، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر نے بھی سیم بیان دیا اور یہ بھی کہا کہ ہمارے ان ملکوں کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو اس طریقے سے متشدد ذہنیت رکھتے ہیں، جو دوسروں کے بارے میں نفرت رکھتے ہیں، ہمارے سرزمین پر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر خاص طور پہ بہت سارے لوگ، پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ان کو ایسے کیا تکلیف پہنچائی تھی، مسلمانوں نے ان کا ایسا کیا برا کیا تھا، جو نیوزی لینڈ حادثے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہنسی اور ٹھٹھا کر رہے ہیں. ارے بھائی، ہم وہ مسلمان ہیں، اگر کہیں پہ زلزلہ آ جائے تو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کس کے مکانات اس کے اندر ڈھائے گئے ہیں، کس کے گھروں کا نقصان ہوا ہے، کن کا وہاں پہ کس کی جانیں گئی ہے. ہم نے بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی ریلیجن کے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہر سماج کی مدد کی ہے. ہم وہ مسلمان ہیں. 2001 میں گجرات کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، وہاں پر بھی مسلمانوں نے جو لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے تھے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے مسلمانوں نے ان کے لیے محنتیں کی، مسلمانوں نے ان کو آسرا دیا، مسلمانوں نے ان کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا، مسلمانوں نے ریلیف فنڈ جمع کیے، مسلمانوں نے ان کی بستیاں بسانے کے لیے کوششیں کی، مسلمانوں نے ان کو آباد کرنے کے لیے محنتیں کی. یہ مسلمانوں کا جگر ہے. نیوزی لینڈ کے اندر بھی زلزلہ آ گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی عمارتیں، ابھی میرے خیال سے 1-2 سال پہلے کی بات ہے، تو خود وہاں کے لوگوں نے کمنٹ کر کے مسلمانوں کو اپریشیٹ کیا کہ یہ مسلمان، جب ہمارے اپنے ملک میں ارتھ کیوک آیا تھا، اس وقت میں انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارے بستیوں کو بچایا، ہمارے مریضوں کے دوا دارو کا انتظام کیا. پھر ایسے مسلمانوں کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے. وہاں کے لوگوں نے، ایک سرفرے نے اگر مسجد پر حملہ کیا اور معصوم مسلمانوں پہ حملہ کیا، تو آپ دیکھو سینکڑوں لوگ وہاں پر، سینکڑوں لوگ مسجد کے گیٹ کے اوپر لا کے وہ پھول رکھ رہے ہیں، لوگ اپنا میسیج وہاں پہ لکھ رہے ہیں، معصوم بچے بھی لکھ رہے ہیں وہاں کے لوگ. کیونکہ نیوزی لینڈ ایک پیسفل، امن و امان والا ملک ہے، وہاں پہ ایسے حادثے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے 2 سبق میں بتایا ہوں کہ کچھ لوگ
جو ایسے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کی مینٹالٹی کے اندر زہر بھرنے کا کام کرتے ہیں، اور پرانی باتیں مسلمانوں نے آج سے 200 سال پہلے یہ کیا تھا، اور سن 16ویں 17ویں صدی کے اندر ہمارے اور ان کے بیچ میں ایسی جنگ ہوئی تھی ویانا کے اندر، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ارے بھائی میرے، نہ ابھی خلافت عثمانیہ باقی رہی، نہ ابھی وہ لوگ باقی رہے۔ یہ 400 سال پرانی باتوں کو اور 300 سال پرانی باتوں کا آج کے زمانے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو۔ جو لوگ بہکانے والے ہوتے ہیں وہ ایسے معصوم لوگوں کو غلط اتہاس، غلط تاریخ، غلط باتیں ان کے دماغوں میں بھر کر، ان کو غلط چیزیں بتا کر ان کی مینٹلٹی کو اس طریقے سے خراب کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو وہ مسلمان جو ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے ہر وقت کے اندر کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کہیں پہ اگر بارش کا سیلاب آیا تو یہی وہ مسلمان ہیں۔ ابھی چنئی کے اندر آج سے 2-3 سال پہلے پورا شہر پانی میں ڈوب گیا، یہی وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے اور سب کو مساجد میں جمع کر کے ان کے لیے کھانے کا، رہنے کا انتظام کیا۔ یہی وہ مسلمان ہیں۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک مسلمان نے ایک ہماری ہندو بہن جو پریگننٹ تھی اس کو ہاسپٹل میں پہنچایا، وہ پانی میں ڈوب گیا لیکن وہ بہن کو صحیح سلامت جب ہاسپٹل میں پہنچایا اور اس کو جو بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کا نام اسی مسلمان کے نام پہ رکھا۔ مسلمان ہمدردی والی قوم، مسلمان کا نام ہی سلامتی والا اور سلامتی کا پیغام دینے والا ہے۔ تو مجھے افسوس اس بات کا ہوا، وہ لوگ جو اس حادثے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، اگر مسلمان بھی خوشیاں منانا چاہے تو مسلمانوں کو ہر 8 دن میں ایسی اپورچونیٹی مل جاتی ہے خوشی منانے کی کہ مسلمان بھی اس کے اوپر خوشی کا ایک میسج ٹویٹر پہ ڈال دے، واٹس ایپ پہ بھیج دے، فیس بک کے اوپر ڈال دے، سوشل میڈیا پہ اس کو پوسٹ کر دے، لیکن مسلمان یہ گری ہوئی حرکت نہیں کرتا۔ مسلمان کے مذہب نے سکھایا نہیں نا اس کو، مسلمان کے مذہب نے تو اس کو انسانیت نہیں، جانوروں کے ساتھ میں بھی ہمدردی کا حکم دیا، جانوروں کے نہیں، ہرے درختوں کے ساتھ میں بھی ہمارے نبی نے ہم کو یہ شکشن دیا، یہ تعلیم دی کہ کہیں پہ اگر ہرا درخت ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہو اس کو توڑنے سے منع کر دیا۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم مسلمانوں کے لیے میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس طرح کے جو ذہنی مریض ہے، جو مینٹلی پیشنٹ لوگ ہے، جو اس حادثے کے اوپر بھی واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ خوشی کے میسج ڈال رہے ہیں، اوائڈ کرو ان کو، اگنور کرو ان کو، یہ سوچ کر کہ یہ بیچارے جو ہے ذہنی مریض ہیں، ان کو اصل میں صحیح سے تاریخ اور حالات کا علم نہیں ہے، بلکہ آپ ان پازیٹیو باتوں کو دیکھو کہ اتنے دکھ کے وقت میں بھی الحمدللہ دنیا ہمارے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے ہمارے لیے، ہم تو وہ صحابہ کی اولادیں ہیں، وہ بزرگان دین اولیاء اللہ کا نام لینے والے ہیں کہ جنہوں نے پتے کھا کر فاقے برداشت کیے، کیسی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی، کیسی قربانیاں دی۔ تو ہمارے لیے تو اللہ کی ذات ہے سب سے پہلے درجے میں، لیکن آج کے حالات کے اعتبار سے بھی ہم وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ میں ان لوگوں کو دیکھیں۔ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر، انہوں نے مسلمانوں کی تائید میں اپنے ملک کے جھنڈے کو جو ہے جھکانے کا حکم دے دیا۔ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھی، مجھے اتنی خوشی ہوئی، ابھی میں فجر سے پہلے نیوز پڑھتے بیٹھا تھا تہجد کے وقت میں، اس وقت کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہے وہ بیچاری اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر مسلمانوں سے ملنے کے لیے گئی، انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی، یعنی انہوں نے اپنے پورا جو اسکیڈیول تھا وہ سب پورا اس کو کینسل کیا، اور یہ مسلمانوں کی ہمدردی کے اندر مسلمانوں کو سلام کیا۔ وہ ویڈیو بھی میں نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہوں، اور سلام کر کے سب سے ملاقات کر کے ان میں کانفیڈنس پیدا کیا۔
اور وہ لڑکا آسٹریلیا کے اندر وہاں کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا کہ بولے یہ جو مائیگریشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایسے حالات، تو ایک لڑکے کو غصہ آ گیا، اس نوجوان کے ہاتھ میں انڈا تھا، اس نے وہ بولنے والا جو ایم پی تھا اس کے سر کے اوپر وہ انڈا پھوڑ دیا۔ تو وہ پھوڑنے والا نوجوان کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا، وہ بھی ایک کرسچن نوجوان ہے، لیکن اس کے دل میں ہمدردی ہے، اس کو بھی اس حادثے سے دکھ پہنچا ہے، اسی لیے تو ہمارے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، صبر و تحمل سے کام لے، اور یہ جتنے ہمارے ہندوستانی اور پڑوس کے اور دنیا بھر کے جہاں جہاں کے بھی لوگ ان شہداء میں شامل ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور ان کے اعزاء و اقربا کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔